الحمدللہ صرف سنا ہی نہیں، پھر اس کو خوب دیکھا ہے. تو اس لیے راجد صاحب یہ پیغام مطلب جہاں تک جائے گا اس میں تجھے بھی ثواب ضرور ملے گا. تو یہ کام کرتا ہے تو الحمدللہ جو استادوں سے سیکھا ہے پڑھا ہے الحمدللہ اسی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اس لیے کہ ہم نے اس کو عین الیقین بھی کیا ہے، علم یقین حق الیقین کے ساتھ حاصل کیا ہے. تو یہ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ کچھ شبہات ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں تقدیس بن نعمت کے طور پر کہ اللہ نے جو فہم دیا ہے حق ہر مسئلے میں باطل کو بھی سامنے رکھ کر اس کے مد مقابل کو بھی سامنے رکھ کر اللہ نے خوب ہمیں اس کو سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے اللہ اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. بچیوں نے اگر یہ نصاب میں پڑھا ہے یہ بھی ہے تو آخری باب آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید ورد الجہمیہ 58 باب جو ہیں اس عنوان کے تحت امام بخاری نے ذکر کی ہے. پہلا عنوان کتاب التوحید ورد الجہمیہ. آگے یہ طرح یہ آخری باب ہے نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس طرح 58 باب اس عنوان کے تحت امام بخاری نے لائے ہیں اور اس میں جہاں اس باتی طور پر توحید کا ذکر ہے تو وہاں پر مخالفین توحید جو ہیں ان کی رد بھی ہے. مخالفین توحید کی اور جنہوں نے توحید کی تشریح و تفسیر اپنی مرضی سے کی ہے. معتزلہ اپنے آپ کو بڑا اہل توحید کہا کرتے تھے، بڑا اہل توحید کہا کرتے تھے، لیکن ان کی توحید کی تشریح مجتہدین کے ساتھ صحابہ اکرام کی تشریحات کے ساتھ تابعین کی تشریحات کے ساتھ کہ توحید کی انہوں نے کیا تشریح کی ہے نہیں ملتی تھی. اس لیے اہل سنت والجماعت کے طبقہ سے وہ سائڈ پہ ہو گیا. ایسے ہی اور طبقات بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا صحابہ اکرام کی تشریحات کو میں نے جو پڑھا حضرت قاری صاحب موجود ہیں میں نے جو پڑھا فقہ حنفی کے بارے میں اور جو سمجھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کوئی آتی ہے تو آگے اس حدیث پر جو دیکھتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا عمل کیسے ہوا ہے پھر اس مسئلے کو لیتے ہیں. حدیث پر دیکھتے ہیں